جمیل فاروقی نے یہ بات کہی کہ جی مجھے بہت ذلیل کیا گیا ہے، میرے کپڑے اتارے گئے ہیں، مجھے برہنہ کیا گیا ہے، میرے پہ تشدد کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب، وہ بھی اب تڑیوں اور دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان بن گیا ہے۔ عمران خان صرف ایک انسان ہے، ایک لیڈر ہے، نہ وہ پہلا انسان ہے پاکستان کا، نہ آخری انسان ہے پاکستان کا۔ کہاں سے بن گیا عمران خان پاکستان؟ گنڈا پور پہلوان، پٹھا عمران خان پہلوان، میں تو ان کی آپس میں لڑائیاں کروا لوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کئی خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو سب سے پہلی بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے اینکر پرسن جمیل فاروقی۔ ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے ویسے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کی تھی، اور میں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو بیانات دیے ہوئے تھے اور جو کچھ بات اپنے وی لاگ کے اندر کہی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ بیسکلی ایک سارکازم کے اندر جو ہے وہ یہ گفتگو ہوئی ہے، یا وہ ایک مذاق کے طور پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تو فیصلہ جو ہے وہ جج صاحبان نہیں کریں گے کہ وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، لیکن میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی یہ بڑی خاص طور پہ بات کہی تھی کہ ان کے اوپر تشدد کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی تھی، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ جمیل فاروقی آج ان کو کراچی سے اسلام آباد ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا، تو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصل صاحب جو بیسکلی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں بول نیوز سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ گفتگو کی اور فون کے اوپر جو ہے اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا۔ جمیل فاروقی نے اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی کہ جی مجھے بہت ذلیل کیا گیا ہے، میرے کپڑے اتارے گئے ہیں، مجھے برہنہ کیا گیا ہے، میرے پہ تشدد کیا گیا ہے، اور مجھے دہشت گردوں کی طرح جو ہے وہ مجھے مارا گیا ہے۔ اب بول نیوز کے مطابق ان کے گردن کے اوپر بھی جو ہے وہ تشدد کے نشانات وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو ہتھکڑی لگائی گئی ہوئی تھی، اور ہتھکڑی لگا کے جو ہے وہ ان کو لایا گیا۔ میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اررسپیکٹو کہ وہ اینکر ہے، صحافی ہے، میں عہدوں سے بالا تر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے نا، میں اسے کسی طرح بھی انڈورس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے یا اس کی خبر ٹھیک نہیں ہے تو یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کریں۔ شہباز گل کے معاملے کے اوپر بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی تشدد ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا ہے۔ تو اگر تو یہ ایسا سب کچھ ہوا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور میرا خیال میں شرمناک ہے، مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ شرمناک ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ قانون موجود ہے، لیکن قانون کہیں پہ یہ بات نہیں کہتا کہ آپ اگلے شخص کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس قسم کا سلوک کریں۔ کل عمران خان صاحب کی جب تقریر ہو رہی تھی چینلز کے اوپر، اسے لائیو نہیں کٹ کیا گیا، وہ بھی ظاہری بات ہے، پیمرا کی انسٹرکشنز تھیں۔ یوٹیوب کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں، اور میں یہ بات اچھی طرح کہہ سکتا ہوں، اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے بات کہتے ہوئے، کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی، میں تب سے لے کر آج تک ان کی بہت سی باتوں کے اوپر ان پہ تنقید کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر میں ان کا ایک بہت بڑا ناقد سمجھا جاتا ہوں۔ اور میرا خیال میں نے اس وقت بھی ان کے خلاف آواز بلند کی جب کوئی ہمت بھی نہیں کرتا تھا ان کے خلاف آواز بلند کرنے کی، کیونکہ وہ غلط کر رہے تھے۔ اور میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ میرا عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف ان کے کام کے طریقہ کار کے اوپر اور جس سٹائل میں وہ پالیٹکس کرتے ہیں، میرا اس سے اعتراض ہے، مجھے اس سے پرابلم ہے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جس دن ان کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوگی، یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، یا ان کے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، تو میں تب بھی آواز بلند کروں گا۔ اب جو کچھ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہینڈل ہو رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جمیل فاروقی ایک ایسا شخص ہے جس نے میرے اوپر بہت واہیات قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، بڑے ہی واہیات قسم کے۔ میں نے آج تک کبھی اس کا نہ نام لیا ہے، نہ میں نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے، نہ میں نے پلٹ کے اس کو کبھی جواب دیا ہے، کبھی بھی نہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے، کون کس وقت کیا بول رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس بات کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ میں اپنے پرسنل ایشو کو جو ہے وہ بیچ میں لے آؤں۔ لیکن آج ایون جمیل فاروقی جس نے میرے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں، میں اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہوں گا، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جائے، یا آپ اس کی تذلیل کریں، یا آپ اس کے کپڑے اتاریں، یا آپ اس کو اس طرح ہتھکڑی لگا کے جو ہے وہ پبلک کے بیچ میں سے اس کو گزارتے ہوئے پورے ایئرپورٹ کے بیچ میں سے آپ لے جائیں۔
یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے. وہ شخص جمیل فاروقی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو کے لٹرلی رو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. تو میں اس کی بھرپور طریقے سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں, اور میں قطعی طور پہ یہ کہہ نہیں سکتا یا اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. دس شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ. ایک بات اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جمیل فاروقی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شہباز گل صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کی گئی ہے, اور اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق میں اینڈ اسپیسیفکلی آئی ایم سیئنگ اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ کوئی تشدد کے شواہد نہیں ملے اس رپورٹ کے مطابق. اور جو جنسی زیادتی کی بات ہو رہی تھی جو عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی, اس رپورٹ کے مطابق ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے. جمیل فاروقی نے اس کو ایک سیٹائر کے طور پہ ساری چیز کو ایکسپلین کیا تھا, جو کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یہ سیٹائر اس کو نہیں کہتے. سیٹائر کرنے کا ایک بڑا سیٹائر اٹ سیلف از این ایکچولی این آرٹ. یہ ایک آرٹ ہے, اور یہ سیٹائر ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ بڑی ایک باریک لائن ہوتی ہے جس میں سیٹائر اور بےہودگی کے درمیان ایک بڑی باریک لائن ہوتی ہے, تو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس لائن کو عبور نہ کریں. اینی وے, تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے وہ میڈیکل رپورٹ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ میڈیکل رپورٹ, بیکاز آبویسلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر بھی شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے کہ آیا وہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے اس سارے معاملے کی, وہیں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی اور ان کو تنقید کا جس طرح نشانہ بنایا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کل اس سلسلے میں سماعت کرنے جا رہا ہے. اور میں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے ہی ہفتے والے دن یہ بات کہہ دی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ لیجیے گا, یہ اس کی وجہ سے مشکل میں پھنس سکتے ہیں. ایک ایف آئی آر تو کٹ چکی ہے آلریڈی جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہے, لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ ان کو بلا لیا ہے. اس سلسلے میں جو ایف آئی آر کٹی ہے اس سلسلے میں تو 3 دن کا جو ضمانت ہے وہ تو ابھی عمران خان صاحب کو ملی ہے, لیکن توہین عدالت کے سلسلے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنے جا رہا ہے. اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا, میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو ہے وہ توہین عدالت کے چکر کے اندر ہی صرف چند منٹوں کی وجہ سے قید میں رہے تھے, اور کورٹ کے اندر, کورٹ کی تحویل کے اندر ہی رہے تھے, لیکن صرف اس سزا کی بنیاد پہ وہ نااہل ہو گئے تھے. تو اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. آئی اسٹل تھنک یہ لوگ اس کو بہت کنوینئنٹلی لے رہے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کو بہت کنوینئنٹلی لے رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بات. لیکن جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جہاں پہ یہ نوٹس لیا جا رہا ہے اس بات کا, وہیں پہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب, وہ بھی اب تڑیوں اور دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. یہ 2 ٹویٹس انہوں نے آج کی ہیں. اب ایک ٹویٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے, یہ ہے وہ بغیرت ہو فائلڈ کمپلینٹ اگینسٹ آر لیڈر, آدھی اردو آدھی انگلش. یہ ہے وہ بغیرت ہو فائلڈ کمپلینٹ اگینسٹ آر لیڈر, اف یو نو ہم یو مسٹ بائیکاٹ دس پوڈل آف رانا ثناء اللہ. اب پوڈل جو ہے وہ ایک کتے کی قسم ہے, ٹھیک ہے. پیپل ان اسلام آباد اسپریڈ ہز پکچر, ہی ہیز سائڈڈ ود کرمنلز, نیشن مسٹ ناٹ فارگیو ہم. اور یہ جو جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ خود ایک مجسٹریٹ ہیں جن کے بارے میں, اب حسان نیازی صاحب خود بھی ایک لائر ہیں, اور اپنے جارحانہ, بلکہ میں لفظ استعمال کروں گا بدتمیزی کی وجہ سے کافی حد تک مشہور ہیں, کافی مشہور ہیں. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے ماموں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام حدیں عبور کر دیں. لیکن حسان نیازی صاحب کے حوالے سے مجھے نہیں کوئی امید کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا, کیونکہ خود بھی وہ لائر ہیں, تو لائرس کے اگینسٹ جو ہے وہ کم ہی اس قسم کے ایکشن ہوتے ہیں. تو دوسرے ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی, جی وی ول رسپونڈ ٹو دس 780A FIR, بیسکلی وہی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. وی ول رسپونڈ ٹو دس 780A FIR اگینسٹ آر لیڈر, دس از اٹیک آن پاکستان. مطلب عمران خان کے خلاف اگر FIR کاٹ دیے تو دس از اٹیک آن پاکستان. عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان بن گیا, ٹھیک ہے. ناصر اکبر IG اسلام آباد, تم سے حساب لوں گا. ہیلو, حسان نیازی سے ڈر جائیں بھی سارے. وہ حسان نیازی جو ہے وہ IG اسلام آباد سے حساب لینے لگے ہیں. بغیرت آدمی, تم رانا ثناء اللہ کے ملازم نہیں ہو. اٹیکنگ پاکستان بائی یو ول بی کاسٹلی. مطلب آپ ذرا صرف مینٹل سٹیٹ ان لوگوں کا دیکھیے کہ عمران خان کو پاکستان کے ایکویلنٹ کر دیا. اور بھائی
36,000 عمران خان بھی پیدا ہو جائے نا، وہ پاکستان کے قریب نہیں آ سکتے. عمران خان صرف ایک انسان ہے، ایک لیڈر ہے، نہ وہ پہلا انسان ہے پاکستان کا، نہ آخری انسان ہے پاکستان کا. کہاں سے بن گیا عمران خان پاکستان؟ آپ کی باقی ساری باتیں چلیں میں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں. پاکستان کے ساتھ اس بات کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک منٹ میں آپ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کو، سیاسی رہنماؤں کو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیتے ہیں ہمارے سامنے. عمران خان کل ہے، کل تھا، آج ہے، کل نہیں ہوگا. اس کا مطلب پاکستان نہیں ہوگا. پاکستان کے ساتھ اس بات کا کیا تعلق ہے؟ بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے یہاں پہ پاکستان کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو آیا، پھانسی ہو گئی، ختم ہو گئی، آگے اور پاکستان چلتا رہا آگے. آج بھی اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، لیکن پاکستان ختم نہیں ہوا. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن پاکستان ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا کبھی. بڑے عمران خان آئے اور بڑے چلے جائیں. مجھے پتا آپ کو اپنے مامے کی محبت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے، لیکن یہ مت سمجھے گا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان پاکستان ہے، کہ جی عمران خان کے اوپر جی یہ آپ نے کاٹ. بھائی کورٹ آف لا ہے، آپ خود لائر ہیں، جا کے اس کو ختم کروا لیں. میں نے خود یہی بات کی تھی کہ 780 اگر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اب جا کے کورٹ میں اس کو چیلنج کر دے، کورٹ اٹھا کے وہ شک کو باہر پھینک دے گی. سمپل از دیٹ. بلا وجہ بیٹھ کے اس قسم کی تڑیاں. اچھا اوپر سے پھر یہ تڑی ختم نہیں ہوتی. علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک تڑی لگائی گئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کیا فرماتے ہیں یہ ذرا ٹویٹ میں دیکھیے گا. If Imran Khan is arrested by the imported government, we will take over Islamabad. And my message to police is that don't be part of this political war anymore. Otherwise, we'll deal you as PDM workers, not police anymore. Let PTI and PDM leadership and workers fight and decide once and for all. Hello. مطلب آپ کو کوئی عقل ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ وی ول ٹیک اوور اسلام آباد. آپ کیا کوئی باہر کی مطلب فوج ہے؟ آپ اسلام آباد سے باہر کی، پاکستان سے باہر کی کوئی فوج ہے؟ وی ول ٹیک اوور دس. میں جانتا ہوں علی امین گنڈا پور از دا لاسٹ پرسن جس کو کک سمجھ ہو کہ اس نے بولنا کیا ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو. اس قسم کے اور بھی بڑے نمونے ہیں ان کی پارٹی کے اندر، لیکن خدا کے لیے ان کو کچھ سمجھائیں. اور یہ مجھے پتا ہے یہ بات عمران خان کی طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان بھی 2-4 دفعہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں کہ جی ہماری تو گورنمنٹ یہاں پہ بھی ہے، تو ہماری گورنمنٹ وہاں پہ بھی ہے، تو ہم تو اسلام آباد کے ارد گرد ہیں، اور ہمیں تو یوں کریں تو اسلام آباد میں کیا ہو گیا یار؟ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو نیچے لے کر آئے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنے دماغوں کے اندر کیا بٹھا لیا ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی جب میٹنگ بیٹھی ہوتی ہے نا، آپ کے وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جب ساری میٹنگ بیٹھی ہوتی ہے تو انہوں یہی لگ رہا ہوتا ہے ہائے ساڈا قائد اعظم آ گیا. اور نہیں ہے قائد اعظم بھائی. وہ قائد اعظم کا اسٹیچر دیکھیں. میں ادھر بیٹھ کے اب ڈسکس کرنا شروع کروں ان کی ساری زندگی گزری کس طرح ہے، قائد اعظم کی جوتی کے برابر نہیں ہوتے آپ لوگ. اور باتیں آپ لوگ اس قسم کی دیکھیں جی ہم اسلام آباد کے ساتھ یہ کر دیں گے تو اسلام آباد کے ساتھ وہ کر دیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے انہی باتوں کے اوپر، انہی حرکتوں کے اوپر، اس قسم کی گفتگو کے اوپر جب آپ کو اریسٹ کر لیا جائے، پھر آپ چیخیں مارتے ہیں دیکھیں فیشزم ہو رہی ہے جناب. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا ان کی آخری لائن تو پڑھیں. Otherwise we'll deal you as PDM workers, not police anymore. Let PTI and PDM leadership and workers fight and decide once and for all. اور یہ لڑائی کروا لو انہوں دی. مطلب یہ گنڈا پور پہلوان آیا ہوا ہے نا اس وقت وہ دنگل لڑنے کے لیے. گنڈا پور پہلوان، پٹھا عمران خان پہلوان، مطلب ان کی آپس میں لڑائیاں کروا لو. الیکشن کی لوڑ ہی نہیں ہے. الیکشن چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پہلوانوں کی لڑائی کروا لو. اب جڑا پہلوان جت گیا حکومت اس کی. دس از واٹ آئی سے. آپ دس از دا مائنڈ سیٹ جس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ اب ہے کس قسم کے لوگوں کے پاس. آپ نے کبھی قائد اعظم کے بارے میں یہ بات سنی تھی؟ کبھی آپ نے کوئی ان کا بیان سنا تھا؟ ایک کام کرتے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی کروا لیتے ہیں، جیڑا جت گیا ہندوستان اس کا. کبھی یہ سنا تھا اس قسم کا؟ آپ نے کوئی اس قسم کی بات کبھی سنی تھی؟ یہ ایسے ہیرے، نایاب ہیرے آپ کو عمران خان صاحب کے ارد گرد ملیں گے، وہ ان کے بھانجے کی شکل میں یا علی امین گنڈا پور کی شکل میں. بدماشیاں صرف بدماشیاں کرا لو انہیں کو، اس کے ماسٹر ہیں. اس کے بعد اور جو چند خبریں ہیں اس کے اندر جناب توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے. اور چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے جو سازشیں ڈکلیئر کیے گئے ان کا ریکارڈ پیش کرنا ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں آئی. اچھا
اب آ جائیں کچھ دیگر خبروں کی طرف. اور بائی دا وے شہباز گل صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو معاملہ تھا نا جہاں پہ یہ لوگ گئے ہوئے تھے وہاں سے بھی ریلیف نہیں مل سکا, کیونکہ ادھر بھی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب ابھی سیشن کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے, ہم اس میں مداخلت فی الحال نہیں کریں گے. اور وہ شہباز گل صاحب کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.